وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الحشر آیت نمبر 22 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم الہ واحد کا معنی جانتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحمت فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ سامعین اکرام، سورہ الحشر آیت نمبر 22۔ هو اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو کہ کوئی معبود نہیں ما سوا اس کے، عالم الغیب والشہادت، ہر ظاہر اور غائب چیز کا جاننے والا ہے، وہ الرحمن الرحیم، اور وہ رحمان الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان، یہ موضوع ہے سامعین اکرام، اور اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہیں، کیونکہ پہچان ہو جانے کے بعد ہی ہمیں کچھ سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب تک پہچان نہ ہو آپ اس کے مطابق کسی چیز سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ پہچان اور پھر فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کی پہچان کیا ہے اور جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات سے آگاہ ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ ناقابل بیان ہے، اس کا بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو یعنی نہ کہتے ہیں نا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی مثیل نہیں ہے، اور اس کا کوئی ضد نہیں ہے۔ اسی طرح تو ذات کے بارے میں تو ہم پہچان حاصل ہی نہیں کر سکتے، الا یہ کہ چند چیزیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازل سے ابد تک، ازل سے ہے ابد تک رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ لامکانی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، اور اس میں جو ہم یہ آخری سورہ حشر کی 3 آیات پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرا رہے ہیں، وہ صفات بیان ہو رہی ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے اور جو ہماری کامیابی کی دلیل ہے، اس آیت کا پہلا حصہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ ہماری نجات اور کامیابی کی واحد دلیل ہے۔
اور جب تک ہم نے اس اللہ کو معبود واحد قرار نہیں دیا ہے، ہماری تباہی جو ہے وہ مقرر ہے، یقینی تباہی ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو معبود واحد قرار نہیں دیا اور ہستیوں کو بھی اس کی عبادت اور بندگی میں شریک کر لیا تو پھر ہماری ہلاکت اور تباہی یقینی ہے، بہت بڑے نقصان سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا دنیا اور آخرت کے۔ بہرحال ابتدائی طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنی صفات اور اپنی پہچان دے رہا ہے۔ دیکھیں اس کا آیت کا پہلا حصہ جو ہے یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان ہو رہی ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، پھر ظاہر اور پوشیدہ کا سے واقف ہے، اور پھر رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب یہ ساری صفات جو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں کہ ہم پہچان لیں کہ وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ایک تو الہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ظاہر اور چھپے حال سے واقف ہے، اور وہ ہے نا کہ سورہ طٰہٰ میں ہے نا کہ یعلم السر وما اخفیٰ، کہ جو سر ظاہر اور جو خفی باتیں ہیں وہ سب کو جانتا ہے۔ تو بہرحال آہستہ آہستہ جو ہے یعنی مضمون کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، لیکن بنیادی طور پہ ان آیات کی سمجھ کے لیے مجھے اور آپ کو اس کو اہمیت دینی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اور پہچان نہ ہو تو پھر آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ یہ دھوکہ ہم نے اس لیے کھایا ہے، ظاہر دنیا کو مقصود بنا کے ہم اس لیے جینے پر مطمئن ہے کہ ہم ایک دھوکے کا شکار ہیں۔ پھر جو بنیادی اس میں بات ہے سامعین کرام، دیکھیں آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23، یعنی یہ کلمہ توحید جو ہے کہ لا الہ الا ہو، تو یہ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یعنی پہلی آیت میں بھی یہی مضمون ہے، پہلا مضمون کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری جو آیت نمبر 23 ہے اس میں بھی یہی مضمون ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اور یہ ایک بنیادی صفت ہے سامعین کرام کہ جس کے متعلق جاننا اور اس صفت سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ یا کوئی بھی شخص ایک کارخانے میں نوکر ہے یا ایک سٹور میں ہے، بہت بڑا سٹور ہے، جو بھی ہے، اس کا ایک منتظم ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر ادارے میں ایک منتظم ہوتا ہے۔ اسکول میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ 2 پرنسپل ہوں، یا ایک ملک کے 2 آرمی چیف ہوں، یا 2 وزیر اعظم ہوں، یا 2 صدر ہوں؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو اچھا، اب میں جو مثال دے رہا ہوں اس کو ذرا سنیں۔ آپ کو ضرورت ہے پیسوں کی، گھر چلانے کے لیے، بیوی ہے، بچے ہیں آپ کے یا نہیں بھی ہیں، آپ کو ایک جاب چاہیے۔ اب آپ ایک سٹور میں جاتے ہیں جاب کے لیے، آن لائن آپ کی بھرتی ہو جاتی ہے، آپ اپنی جو سی وی دیتے ہیں وہ وہاں آن لائن چیک کر کے آپ کو اپروو کر دیتے ہیں، آپ اپنی تصویر وغیرہ بھجوا کے سارا بایو ڈیٹا وغیرہ وہ چیک کر کے اب وہاں آپ جاتے ہیں کام کے لیے۔ یہ مثال میں نے گزشتہ سبق میں دی تھی۔ اب جاتے ہیں اس سٹور میں، اس کارخانے میں، اس ادارے میں کام کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں کا ایک منتظم ہے، ایک حکم دینے والا ہے، ایک اس ادارے کو چلانے والا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ بجائے اس منتظم کے کسی بھی غیر نتھو کی ہدایات کے مطابق وہاں کام کر سکتے ہیں؟ یا آپ کو یعنی آپ کسی اجر کے، یعنی مثال کے طور پہ کسی بھی عام کارکن سے آپ نے ہدایات لے کے کام شروع کر دیا، سب سے پہلے تو آپ کی پکڑ ہوگی کہ بھئی آپ کون ہیں اور کیوں ایسا کام کر رہے ہیں، کس نے آپ کو یہ کام کرنے کی اجازت دی ہے؟ یعنی اگر آپ حقیقی منتظم، حقیقی آقا وہاں کے جو آجر ہے کارخانے میں،
اس کو نظر انداز کر کے اگر کسی اور کی ہدایات کے مطابق اس اسٹور یا کارخانے میں کام کرنے لگے تو آپ سے بڑھ کے بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سے میری مراد یہ ہے ہر وہ شخص کو اگر وہ کوئی یعنی اس شخص سے بے وقوف کوئی نہیں ہے جو وہاں کے منتظم کو نظر انداز کر کے، جو اجرت دینے والا ہے، جو آجر ہے، اس کو نظر انداز کر کے کسی بھی شخص جو منتظم نہیں ہے نہ وہ آپ کو تنخواہ دے گا اس سے آپ ہدایات لیتے ہیں، ہے نا بے وقوفی کی بات، اور یہ بے وقوفی ہم کر رہے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان، یہ بات ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو اس بات میں مضمر ہے، یعنی انسان کی کامیابی اس بات میں چھپی بھی ہے کہ وہ اللہ سے ہدایات لے زندگی گزارنے کے متعلق۔ اگر اس نے کسی غیر سے ہدایات لی، خواہ کہ وہ اس کا اپنا نفسی کیوں نہ ہو، شیطان ہو یا جو بھی ہو، غیر سے ہدایت لینے والا تباہ و برباد ہو جائے گا، اور اللہ سے ہدایت لے کے زندگی گزارنے والا کامیاب ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کی دلیل بنا دی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے اپنے عمل سے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، یا حدیث کے الفاظ ہیں مستیقنا بہ قلبہ، کہ جس نے کلمہ پڑھا اور اس کا دل اس پر شہادت دیتا ہے، یقین سے وہ یہ بات کہتا ہے اور وہ پھر کرتا بھی ہے جو کہتا ہے، تو یہ شخص جو ہے یہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ ایک بہت آسان سمجھنے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے جنت جانا ہے تو ایک ذہن بنا لیں کہ ہدایات اللہ کی ہوں گی، اللہ کی ہدایت کے مطابق آپ نے اس کارخانہ قدرت میں کام کرنا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے، جو نظام بنایا ہے، اور آپ کو زندگی بھی دی ہے، پھر زندگی گزارنے کا اختیار بھی دیا ہے، تو اس میں آپ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ اللہ سے ہدایات لیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو، یعنی دیکھیں یہ ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، ہر چیز کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے، ہم ہر کام کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، کوئی بھی کام آپ کریں اس کا ایک ذریعہ اور طریقہ ہے۔ مثال کے طور پہ میں چائے بنا رہا ہوں، چائے بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کے لیے دودھ کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، چولہے کی ضرورت ہے۔ اب چولہا ہے اور آپ اس میں پانی ڈال کے اس میں چینی کی بجائے جو ہے آپ ڈال لیں، نمک ڈال لیں، یا پتی کی بجائے آپ مرچیں ڈال لیں، چائے کی پتی کی بجائے آپ اس میں مرچ ڈال لیں، یا دودھ کی بجائے جو ہے آپ کوئی ہلدی ڈال لیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کہے گا نہیں آپ کی عقل مت ماری گئی ہے، تو بے وقوفی ہے۔ آپ ایک طریقے کے مطابق کام کریں تو تب وہ کام ہوگا، ہر ایک کام طریقے کے مطابق کیا جائے تو تب اس کی، آپ ایک فصل بو رہے ہیں، فصل بونے کا نہ وقت ہے، مثال کے طور پہ وہ گرمیوں کی فصل ہے اور آپ اسے سخت جاڑے کے موسم میں بو رہے ہیں، ہو جائے گی وہ فصل، وہ تو گرمی کا موسم ہے۔ ہم یہ جو اسٹرابری کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کا ایک نمونہ ہے، اس کی جو بوائی کا وقت ہے یا جو کٹائی کا وقت ہے، ایک بوائی کا وقت ہوتا ہے، ایک کٹائی کا وقت ہوتا ہے۔ بوائی تو مجھے نہیں معلوم، لیکن کٹائی یہ شروع ہو جاتی ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل تک یہ چلتی ہے۔ تو اگر یہ آپ نے اس موسم میں نہیں بوئی تو ہوگی اسٹرابری کی فصل۔ مثال کے طور پہ اس کو آپ نے بونا ہے سخت گرمی میں اور آپ سخت سردی میں بو رہے ہیں تو نہیں ہوگی، وہ چیز نہیں ہوگی۔ ہر کام کرنے کا ایک طریقہ ہے، یا اس کو کامیابی سے سر انجام کرنے کا ایک طریقہ لازمی ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایک بے وقوف بھی جانتا ہوگا، یعنی بالکل پاگل نہیں، لیکن یہ ہے کہ لے مین جو ہے بالکل عام، کہ بھئی ہر کام کا ایک طریقہ ہے،
طریقے کے مطابق کام نہیں کریں گے تو وہ کام نہیں ہوگا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی ملاقات، سبحان اللہ، اپنے دیدار، اپنے تقرب بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور یہ دنیا میں اس لیے بھجوایا ہے کہ یہ دنیا میں جا کے زندگی ایسی گزارے کہ یہ اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ یہ مجھ سے ملاقات کر سکے، مجھے دیکھ سکے اور میرے قریب رہ سکے۔ اب دنیا میں آ کے انسان جو ہے اپنے مقصد حیات کو تو بھول ہی گیا اور ظاہر کی زندگی پر دھوکہ کھا گیا۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی پر خوش ہو گیا۔ ہاں جی میں نے تو MBBS کر لیا، میں تو ڈاکٹر اسپیشلسٹ بن گیا، یا میں انجینئر بن گیا، میں کمپیوٹر کا انجینئر بن گیا، اور میں جو ہے بڑا کارخانہ میں نے بنا لیا۔ اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں نا۔ یا شادی کر لی، بچہ ہو گیا، لڑکا پیدا ہو گیا، منگواؤ جی مٹھائی۔ یا آپ وزیر اعظم بن گئے تو بس وہ تو پہلے تو آپ MNA بنیں گے، MNA بن گئے تو بس مٹھائی کے ٹوکرے جو ہیں وہ بٹنے لگے۔ وزیر اعظم بن گئے، پھر مٹھائیاں منگواؤ، پھر تو باقاعدہ تقریبات چلیں گی، جو بھی ہوگا وہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ٹریٹ مطلب آپ ٹریٹ دیتے ہیں، تو یہاں آ کے آپ اپنا کام ہی بھول گئے، یہ تک نہیں پوچھا اپنے آجر اور مالک سے کہ میں نے کرنا کیا ہے، مجھے کیوں آپ نے اس میں بھجوایا ہے، یہ جو میں نے وقت گزارنا ہے کیوں گزارنا ہے۔ اکثریت لوگوں کی یہ بات میرے ذرا غور سے سنیں، آج جو بھی اس روئے زمین پر لوگ مسلمان بس رہے ہیں، وہ لوگ اپنے مقصد وجود کو جانتے تک نہیں ہیں، ہے نا؟ بری بات، بہت بری بات ہے، بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اپنے آپ کو ہم لوگ جانتے تک نہیں ہیں، اپنی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ یہ ساری بات میں کہہ رہا ہوں، آپ اس سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو جانتا ہوں اپنے آپ کو، مجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں، اور آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے میں تو دراصل ایک روح ہوں، روح ربانی ہوں، اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہوں، میں تو ظاہر نہیں ہوں، اس کے اندر جو چیز ہوں وہ میں ہوں۔ اور اگر میں نے غلط زندگی گزاری تو یہ بدن، میرا ظاہری بدن جو ہے، میرے ہاتھ پاؤں، میری کھال، میرے سب چیزیں میرے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے ہم سے ایسے ایسے غلط کام لیے تھے۔ تو دیکھیں، یہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہچان بہت زیادہ ضروری ہے۔ مالک حقیقی کو جاننا ہوگا، اچھا وہ مالک حقیقی جو آپ کا مقصود بھی ہے۔ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں نا، ایک تو جو منتظم ہے اس سے آپ نے ہدایت لینی ہے، جو مالک ہے اس سے ہدایت لینی ہے۔ ابھی دوسری آیت میں آ رہے ہیں الملک، بادشاہ تو اللہ ہے، بادشاہ کی بات ماننی ہے آپ نے۔ بہرحال وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہیں بات کریں گے اس کی، بادشاہی کی، لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں کلمہ توحید کی، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو یعنی یہ کلمہ جو ہے اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ہم سے میری مراد آج مسلمان مرد ہو یا عورت، امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کلمہ طیبہ کا مفہوم تک نہیں جانتی کہ لا الہ الا ہو کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ کا الا ہو جو ہے بنیادی طور پہ، اگر میں وقت ضائع کیے بغیر آپ کو بتاؤں، یہ تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ابھی وہ آئے گا خالق الباری المصور، جو آخری آیت ہے، واللہ الخالق الباری المصور، یہ بھی آئے گا انشاءاللہ، اس پہ وہیں بات کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں عقل جب میری برابر ہو جاتی ہے، عاقل بالغ آپ اسے کہتے ہیں، آپ جب باشعور ہو جاتے ہیں، کسی بات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو آپ کو اپنے آقا اور مالک سے رابطہ کرنا ہوگا، اس سے پوچھنا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میری کامیابی کا راز کیا ہے۔
پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ آپ اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں، اللہ کی مانیں، اللہ کے لیے جئیں، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کریں، بس آپ کامیاب ہو گئے۔ اللہ کو اگر ہم نے معبود بنا لیا تو آپ کامیاب ہو گئے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ نے اللہ کو معبود واحد تسلیم کر لیا اپنے قول اور عمل سے، جس طرح کہ آپ ایمان مفصل یا مجمل میں کہتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میرا تو اقرار ہے، زبان سے اقرار ہے اور دل سے میں یہ بات تصدیق کرتا ہوں، ہم نے اللہ کو معبود واحد تسلیم نہیں کیا ہے۔ ہماری زندگی تو نفسانی خواہشات کی تابع ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں وہ گھر کی مثال، کہ میاں ہو یا بیوی ہو، وہ کہتے ہیں ہماری چلے گی، بیوی کہتی ہے میری چلے گی۔ یہ اختلافات جو پیدا ہوتے ہیں نا، بیوی شوہر کا حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، پھر شوہر بھی ناجائز طور پہ بیوی کو تنگ کرتا ہے۔ میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں، میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ویسی بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے معبود برحق کو نہیں جانتے، جو حاکم ہے، جس سے ہم نے امر لینا ہے۔ لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، پیدائش اس کی ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اب حکم بھی اس کا چلے گا۔ یہ بس بنیادی طور پہ ایک راز ہے، راز تو نہیں ہے، ایک کھلا راز ہے کہ آپ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ، بس آپ کامیاب ہو گئے۔ اب باقی تو اس کے طریقہ کار ہے یا جو ذرائع ہیں یا جو بھی ہے، وہ تو تفصیل تو ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کو معبود برحق مان لے، اللہ کے سوا کسی کی نہ مانے، اللہ کی مانے، آپ کامیاب ہو گئے زندگی۔ جنت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اگر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اپنے قول اور عمل سے، آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ جنتی ہیں۔ اصل میں اللہ کو معبود واحد بنانے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کے پاس، ہم سب کے پاس ایک نفس امارہ ہے، وہ چاہتا ہے، وہ ہمیں آمادہ کرتا ہے برائی پہ۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی پہ آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ تو جب اب برائی کیا ہے؟ برائی یہ ہے کہ اللہ کو نہ دیکھو، بس میری مانو۔ نفس یہ کہتا ہے کہ اللہ کی نہ سنو، میری سنو، اور ہم سنتے ہیں، ہم سب لوگ نفس کی سنتے ہیں، ہم سب لوگ نفس کی سنتے ہیں، نفس کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ نہ اللہ کی بندگی کوئی حقیقی معنوں میں اختیار کرنے کو، نہ تو وہ جانتا ہے بندگی کے معنی۔ ہم میں سے اکثریت جو ہے بندگی کے حقیقی معنوں سے آشنا نہیں ہے، اگر ہو بھی جائے تو ہم اللہ کی بندی، خالص اللہ کی بندگی کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خالص فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص۔ دین یعنی آپ کا جو طرز زندگی ہے، اس میں خالص آپ نے اللہ کی ماننی ہے، غیر اللہ کی نہیں ماننی۔ غیر اللہ میں آپ کا نفس بھی آئے گا، شیطان بھی آئے گا، معاشرہ بھی آئے گا، ماں بھی آ سکتی ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے۔ یہ غیر اللہ ہے، اس کی آپ نے نہیں ماننی۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پہ میں نے آپ کو، یعنی اللہ کی توفیق سے میں نے آپ سے یہ بات شیئر کی کہ کامیابی کا گر یہ ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم تو اس بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں اس کلمے کے ساتھ، نہ تو اس کا معنی جانتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں حقیقی طور پہ۔ دیکھیں، آپ اگر جاننا چاہتے ہیں تو اہل ذکر سے آپ کو پوچھنا ہوگا، اور کسی خبردار آدمی سے، الرحمن فاسأل بہ خبیرہ،
رحمان اس کے بارے میں کسی خبردار، کسی اللہ والے سے آپ کو پوچھنا ہوگا۔ دنیا والے تو آپ کو بتائیں گے کہ بس کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہوں، اور ہے بھی ایسے ہی، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو اس کو آپ نہ کافر کہہ سکتے ہیں نہ منافق، کوئی لیبل بھی آپ نہیں لگا سکتے۔ ظاہری طور پہ، ظاہری شریعت پہ آپ مسلمان ہیں، شناختی کارڈ میں آپ کا نام مسلمان لکھا جائے گا، لیکن معبود حقیقی، معبود واحد اللہ، اس بات کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، جاننی ہوں گی آپ کو، اور ہم نے پہچاننا ہوگا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی صفت کیا ہے، میری کامیابی کس بات میں مضمر ہے۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے کہ کوئی معبود نہیں ماں سوا اس کے، عالم الغیب والشہادت، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا ہے، هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ He is God. There is no God but He, the knower of secrets and declarations. He is the compassionate, the merciful. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔